بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدہ کی تیسری تختی حروف مقطعات والی تختی مکمل کر لی ہے، یعنی وہ تختیاں جو حروف کی پہچاننے کی تختیاں تھیں وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج سے ہمارا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ چوتھی تختی ہے، حرکات والی تختی۔ تو حرکات حرکت کی جمع ہے، اور حرکات کل 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ جیسے کہ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے، الف کے اوپر جو چھوٹی سی لکیر، ٹیڑھی سی لکیر ہے، چھوٹی سی ٹیڑھی لکیر ہے، یہ جو اوپر ہے، جب یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں الف کے اوپر، تو جب یہ ٹیڑھی لکیر چھوٹی سی کسی بھی حرف کے اوپر ہو تو اس کو زبر کہتے ہیں، اور یہی چھوٹی سی لکیر اگر حرف کی نیچے آ جائے، جیسے کہ دوسرے نمبر پر الف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی نیچے چھوٹی سی ٹیڑھی لکیر ہے، تو اس کو زیر کہتے ہیں۔ جب یہ لکیر اوپر ہو، حرف کے اوپر ہو، تو اس وقت اس کو زبر کہتے ہیں، لیکن جب یہی لکیر نیچے آ جائے، حرف کی نیچے آ جائے، تو اس وقت اس کو زیر کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جو نو کی طرح ایک شکل بنا ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یعنی اس کی دم جو ہے وہ بائیں طرف کی طرف ہے، یعنی اس کا جو سر ہے وہ دائیں طرف ہے۔ تو جس طرح 9 لکھا جاتا ہے اسی طرح، لیکن یہ تھوڑی سی جو ہے ٹیڑھی ہے، اس وجہ سے ہم اس شکل کو پیش کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حرکات ہے، ایک ہے زبر، ایک ہے زیر اور ایک ہے پیش۔ تو ان کو ایک کو حرکت کہتے ہیں اور تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اور عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں تینوں کے الگ الگ نام ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس حرف کا نام، اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح، یعنی الف مفتوحہ۔ اور اسی طرح زیر جب آ جائے تو اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جب ضمہ آ جائے یعنی پیش، تو اس وقت اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ زبر، زیر، پیش اس کے نام ہیں۔ جب یہی ٹیڑھی لکیر اوپر ہو تو زبر، جب نیچے آ جائے تو زیر، اور
جو آپ کو نو کی طرح شکل نظر آ رہی ہے لیکن ٹیڑھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمہ ہے۔ اس کو سیدھی پیش کہتے ہیں۔ ایک الٹا پیش ہوتا ہے اور ایک سیدھا، تو یہ سیدھا پیش۔ تو اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو اتنا لمبا نہیں کریں گے کہ زبر سے الف پیدا ہو جائے، جیسے کہ آ، اور زیر سے یا پیدا ہو جائے جیسے کہ ای، ایسے نہیں۔ اسی طرح پیش سے واو پیدا ہو جائے، او، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اور اس طرح بھی جلدی نہیں پڑھیں گے کہ دوسرا بندہ اس کو محسوس کرے کہ اس حرف کو اس نے جھٹکا دیا، جیسے کہ ا، اے، او، تو یہ بھی غلط ہے۔ جھٹکا بھی نہیں دینا، لمبا بھی نہیں کرنا، بلکہ اس کو اتنا ہی پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ حمزہ زیر اے، ای بھی نہیں پڑھنا، اے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، تو یہ جوڑ کر پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، تو یہ جوڑ کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم نے جوڑ کر پڑھنی ہے۔ اور روانگی کے ساتھ کس طرح؟ اس کی روانگی کی آواز کیا ہے؟ زبر کی آواز ہے آ، زیر کی آواز اے، اے، اور پیش کی آواز او۔ تو اب اس کو یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ الف اور حمزہ میں فرق، پچھلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، الف اور حمزہ میں فرق ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو وہاں پر میں نے یہی بتایا تھا کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو اس وقت اس کو الف نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دیا کہ میں نے پڑھا حمزہ زبر آ، میں نے اس طرح پڑھ لیا، یہ نہیں پڑھا الف زبر آ، الف زیر ای، میں نے نہیں پڑھا، بلکہ یہ کیا بن گیا؟ یہ حمزہ بنا۔ الف اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش اور جزم کچھ بھی نہ ہو، تو زبر زیر پیش اور جزم اگر الف کے اوپر آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او۔ اور یہ تختی جو ہے یہ مخارج کے اعتبار سے مصنف علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، تو جس طرح مخارج کی ترتیب ہے، اور ہم نے شروع میں بھی پڑھ لیا تھا حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ہم نے اسی طرح پڑھ لیا تھا، تو یہاں پر بھی مخارج کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ تو حمزہ کے بعد کیا ہے؟ ہا، دو آنکھوں والی ہا، جو اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی شروع میں کیا ہے؟ زبر ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ جب یہ ٹیڑھی لکیر چھوٹی سی یا اوپر آ جائے تو یہ زبر، اگر نیچے آ جائے جیسے کہ دوسرے نمبر ہا علی تو یہ زیر۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے ہم ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہے، ہا پیش ہو، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اب روانگی کیا ہے؟ روانگی
دونوں کی ہے، یعنی حمزہ اور ہا کی، آ، ای، او، ہا، ہے، ہو۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر تیسرا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے بغیر نقطے والا عین، بغیر نقطے والا عین۔ تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، وہ ٹیڑھی لکیر ہے چھوٹی سی، تو یہ کیا ہے، یہ زبر ہے، اور دوسرے نمبر اس کے نیچے ہے تو یہ زیر ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، وسط حلق سے اس کو ادا کریں گے، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش ع، یہ روانگی ہے، ع، عی، وسط حلق سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری حرف، یعنی زبر زیر پیش کے اعتبار سے آخری حرف ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو آج کے سبق کا آخری حرف ہے، تو حا عین کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ دو حرف وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، ایک عین اور ایک بغیر نقطے والی حا، تو یہاں پر بھی وہی ہے، تو حا کے اوپر بھی زبر ہے، زیر بھی ہے نیچے، اور پیش بھی اوپر ہے۔ اب اس کو کس طرح ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا، حی، ہو۔ تو اب سارا سبق سن لیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب سارا سبق سن لیں شروع سے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، روانگی آ، ای، او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، روانگی ہا، ہی، ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش ہو، روانگی ع، عی، او، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا، حی، ہو۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ تو آپ حضرات سے آخر میں گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچتی رہے، اور ساتھ ساتھ ہر ویڈیو کو، ہر سبق کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ ثواب دارین حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔